الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا دودھ پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، نماز ہمارے لیے فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ جو ہوش میں ہو اس کے لیے نماز فرض ہے، اور نماز وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے وحی کی صورت میں عطا نہیں فرمائی، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائی، اور وہ تحفہ اس وقت ملا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ گویا نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو بذات خود اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ نمازیں ہم نے 5 پڑھنی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس کا ثواب ہمیں 50 کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ بٹ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے بھائی بہنیں اس چیز سے بالکل غافل ہیں۔ نماز کو انہوں نے بالکل ترک کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مساجد کی دکانیں، وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، فلاح و بہبود کے لیے آؤ، فلاح و بہبود کے لیے آؤ، لیکن ان کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگ جاتی، اور وہ اپنی گفتگو میں، خوش فہمیوں میں، مسخرے پن میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے
کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نادان غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس غفلت کاری سے دور رکھے۔ آج کل رمضان المبارک کے دن ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ مساجد بھری ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے یہ دلی دعا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ مساجد ہمیشہ ہی بھری رہیں، بعد میں بھی بھری رہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بعد ایمان یعنی ایمان کے بعد نماز تمام فرائض سے افضل و اکرم ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے بعد تمام فرائض میں سے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نماز سب سے افضل ہے ایمان کے بعد، کیونکہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اس لیے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور بدن مال سے زیادہ افضل ہے، لہذا نماز بھی زکوٰۃ سے افضل ہے۔ اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اسلام میں فرائض میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر چیزیں فرض ہوئیں۔ اس بنا پر نماز سب سے افضل ہے۔ پھر اس کی ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز عطا فرمائی اور زکوٰۃ وغیرہ باقی فرائض کو زمین پر ہی بھیج دیے، جس سے معلوم ہوا کہ سارے فرائض سے نماز افضل ہے۔ پھر اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نماز ہر غریب اور امیر، مسافر اور مقیم مسلمان پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ، حج غریب پر فرض نہیں، اور روزہ رکھنا مسافر پر فرض نہیں، کیونکہ مسافر روزہ قضا کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے نماز افضل فرائض ہے۔ پھر نماز کی ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ نماز حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً ہر پیغمبروں نے کسی قدر فرق کے ساتھ پڑھی، لیکن زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کا یہ حال نہیں۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ نماز تمام فرائض سے ایمان کے بعد نماز فرض ہے اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں
اس مہینے میں اتنے موقع فراہم فرماتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اللہ رب العزت ہم پر یہ کرم فرمائے کہ ہمارے ذہن، ہمارے دل نماز کے لیے کھول دے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو نماز کی تلقین کرتے رہیں. جتنی ہم نماز کی تلقین کریں گے اتنا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، دوستوں، روز قیامت آخرت میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا. اگر ہم پہلے سوال کا جواب نہ دے سکے تو آگے کی تو منزلات اور مشکل ہیں. تو اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز کے بارے میں پہلے مرحلے پر درست جواب دے دیے، ہماری نمازیں درست ہوئیں، تو انشاءاللہ عز و جل پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اگلی منزلات انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے ہم 5 وقت باجماعت نمازی بن جائیں. نماز ہماری شان ہے، نماز ہماری آن ہے، نماز ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.